الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کے جانوروں کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کون سے عیب دار جانور ہیں جن کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک بات یہ بتائی گئی کہ اس جانور کے بارے میں جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، پوپلا جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، کچھ بھی دانت نہ ہوں منہ میں، تو بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی عیب ہے اور اس کی وجہ سے اس کی صحت بھی متاثر ہوگی، اس لیے اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی قربانی کے قابل قبول نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں الجدہ ایک جانور ذکر کیا گیا، یعنی وہ جانور جس کا تھن سوکھ گیا ہو، جس کا تھن سوکھ گیا ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے جو دودھ نہ دیتا ہو، دودھ دینے والا جانور اگر اس کا تھن سوکھ گیا یا وہ دودھ نہیں دے رہا ہے تو بعض لوگوں نے اسے بھی عیب شمار کیا ہے، یعنی تھن تو باقی ہے، تھن نہیں سوکھا ہے لیکن وہ دودھ نہیں دیتا، تو کیا یہ بھی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی؟ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس جانور کی بھی قربانی درست ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیوب ذکر کر کے بتا دیا کہ ان عیوب کے علاوہ، کیونکہ وہ بیان کرنے کا وقت تھا اور علماء کہتے ہیں لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، کہ وہ ضرورت کا وقت تھا، تفصیل کا وقت تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عیوب بتا دیتے کہ ان سے بچنا، لیکن آپ نے بقیہ عیوب کے بارے میں نہیں کہا، اس کا مطلب بقیہ کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیمار جانور، وہ جس کی بیماری ظاہر ہو، وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کی قربانی کر دی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن کیا فرمایا؟ المریضۃ البینۃ مرضها او المریضۃ البین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ بیماری ظاہر کس طرح ہوگی؟ یا تو بیماری اپنے اثرات کے لحاظ سے ظاہر ہوگی یا بیماری اپنی موجودہ حالت کے لحاظ سے ظاہر ہوگی۔ دیکھتے ہی جانور بیمار لگے، یا اس کے اثرات بیماری، کوئی بیماری تو بظاہر نہیں دکھ رہی ہے لیکن جانور ہر دم سست رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، اسے بھوک نہیں لگ رہی ہے، یہ اثرات ہیں، بیماری کے اثرات ہیں۔ اور اسی طرح سے جلدی سے تھک جاتا ہے، تو اگر بیماری کے اثرات پائے جائیں، یعنی سست ہو، جلدی سے تھک جاتا ہو، اسے بھوک نہ لگتی ہو، چارہ نہ کھاتا ہو، تو یہ بیماری کے اثرات ہیں۔ تو اثرات سے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ یا ڈائریکٹ بیمار معلوم ہو، جیسے طاعون کی بیماری ہے، ہیضے کی بیماری ہے، یا اسی طرح سے خارش کی بیماری پورے بدن پہ پھیلی ہوئی ہے، تو اس طرح کی بیماری جو بالکل ظاہر ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اور بیمار جانور کی قربانی کا قبول نہ ہونا یہ نص صریح کی بنیاد پر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی کافی نہیں، اور ہماری شریعت مقاصد کو سامنے رکھتی ہے، حکمتوں کو سامنے رکھتی ہے، تو اس کے اندر مقصد اور حکمت بھی ہے، کیونکہ اگر بیمار جانور کی قربانی کی جائے گی تو گوشت کھانے والوں کی صحت پر اس کا برا اثر پڑے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اسلام انسانوں کی صحت اور انسانوں کے دین اور ان کے جسم اور جان کی حفاظت کے لیے بھی آیا ہے۔ اس لیے گوشت چونکہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، ضرر رساں ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، جو مسئلہ بہت سارے لوگ چھیڑتے رہتے ہیں، کتا کاٹے جانور کی قربانی۔ کسی جانور کو کتے نے کاٹ لیا، کسی جانور کو کتے نے کاٹ لیا، تو اب اس کی قربانی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو دیکھا جائے گا کہ کتا کے کاٹنے کا اتنا اثر ہوا
کہ یہ جانور بیمار میں شامل ہو گیا تب تو اس کی قربانی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار جانور کی قربانی قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، معمولی کاٹا ہے یا اس کا علاج ہو گیا ہے اور اس کے کتے کا کوئی نقصان جانور تک نہیں پہنچا ہے، تو جب کتا کاٹا ہوا جانور حدیث کے اس حصے میں شامل نہیں ہوتا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، اگر ایسی صورت نہیں پیدا ہوتی تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کتے کے کاٹنے سے کہ وہ بیمار ہے اور اس کی بیماری ظاہر ہے جانور کی، تو ظاہر ہے کہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو کتا نے جس جانور کو کاٹا اس کا شرعی حکم اسی حدیث سے معلوم ہوگا، المریضۃ البین مرضها، کہ وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ کیا اسی میں وہ جانور بھی آ جائے گا جس کا پیٹ پھول گیا ہو، اتنا کھا لیا ہے، کھجور کھا لیا یا کوئی اور دانہ کھا لیا جس کی وجہ سے پیٹ پھول گیا ہے، پھولتا ہی جا رہا ہے، ہوا نہیں خارج ہو رہی ہے، تو کیا یہ جانور بھی بیمار ہے جس کی بیماری ظاہر ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ جانور اس وقت تک بیمار ہے اور اس کی موت کا اندیشہ ہے جب تک کہ ہوا خارج نہ ہو جائے اور پاخانہ نہ ہو جائے اس جانور کو، تو جب تک وہ اس حالت میں ہے، اس حالت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پیٹ پھولا ہوا ہے، گیس بھرا ہوا ہے، جانور تڑپ رہا ہے، پاخانہ نہیں ہو رہا ہے، بیماری کی کیفیت میں ہے، تو اس حالت میں قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ حالت اگر ختم ہو جاتی ہے اور جانور ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی پھر قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح سے کیا وہ بکری کہ ولادت سے پہلے جو خون بہنے لگتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ خون بہ رہا ہے ولادت کے لیے؟ نہیں، یہ تو نارمل چیز ہے۔ بکری کو جب بچہ پیدا ہونا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ کچھ خون گرے گا، خون بہنے کے بعد پھر بچہ پیدا ہوگا۔ تو اگر یہ نارمل اور طبعی چیز ہے، بیماری میں سے نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر خطرناک صورتحال ہو جائے، بہت زیادہ خون بہنے لگ جائے، موت کا خطرہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں بیمار، اگر بیماری جس کی بیماری ظاہر ہو اس میں وہ شامل ہو جائے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے وہ جانور جو کہیں کسی بلندی سے گرا اور بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کی حالت میں، تو جب تک بے ہوشی کی حالت میں ہے وہ ایسی بیماری میں ہے کہ جس کی بیماری ظاہر ہے، اس لیے اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کی بیماری بالکل ظاہر ہے۔ تو آج چند جانوروں کا ذکر ہوا جن کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہم مزید جانوروں کا اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین۔